کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کی نوجوان نسل کو کہنے کو پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بندی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود بھی افواج پاکستان پر حملوں کا سلسلہ جاری و ساری کہ آپ نے تو بات کی ہے کابل حکام سے، مگر انہی کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اور پراکسی تنظیمیں آ کر پاکستان پر حملہ کرتی ہیں، افواج پاکستان پر حملہ کرتی ہیں۔ یہ کلیئر ہے کہ انڈیا جو ہے مئی کے بعد ہر حربہ استعمال کرے گا کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو انجر کرنے کا، پاکستان پہ ضرب لگانے کا۔ 2700 امریکہ کے شہروں میں لاکھوں لوگ نہیں، اور 70 لاکھ، لاکھوں نہیں 70 لاکھ لوگ نکلے۔ کیا؟ نو کنگز، ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے، آمر نہیں چاہیے، جمہوری صدر تھا، جمہوری رہو۔ کتنے لوگ نکلے؟ 70 لاکھ۔ کتنے شہروں میں نکلے؟ 2700 شہروں میں۔ ایک طرف تو کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک طرف تو کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا، ایک طرف تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، دوسری طرف کوئی آنسو گیس بھی نہیں تھی، کوئی پھینٹیاں بھی نہیں تھیں، کوئی مقدمے بھی نہیں تھے، کوئی غدار کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھے، کوئی ملک دشمنی کے فتوے بھی نہیں تھے، اور کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ ساڈی جمہوریت تے ساڈی ملک کی سلامتی خطرے چ پی گئی۔ ایک تو ساڈی ایسی بڈھے ہو گئے، ساڈی ملک کی سلامتی نہ اگے ودی اور ساڈی جمہوریت ہی چھوئی موئی بنی رہی۔ وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون والے، ان سے جب آپ جان چھڑائیں گے، یہ ہیں اصل مسائل، ان سے جب آپ جان چھڑائیں گے تو آپ کسی صحیح جگہ پہ کی طرف جائیں گے۔ ان کے پیچھے لگنا جمہوریت کے لیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کس طرح سے ایک جگہ کے اوپر سوئی نادرنگ گیس جس کی حفاظت کے لیے، جس کی پائپ لائن کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تعینات تھے، وہاں پر افواج پاکستان اور کچھ ایف سی اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس کے اندر 5 کے قریب بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت واقع ہوئی ہے، 11 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر ISPR کی طرف سے ابھی ایک تصدیق شدہ سرکاری سطح کے اوپر بیان ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایک افواج پاکستان کے جو میجر ہیں وہ بھی ان حملوں کی زد میں آئے ہیں اور وہ بھی شہید۔ اس کے بعد آپ نے اپنے من پسند آپ نے وہ کروا دیے۔ یہ اپروچ ہی ان ڈیموکریٹک اپروچ ہے۔ یہ جو بار بار امینڈمنٹس آتی ہیں لائی کیوں جاتی ہیں؟ اور آپ اسی کو نہیں لے لیں، آپ پولیس آرڈر لے لیں، پولیس آرڈر 2002 لے لیں۔ ایک میکینزم بنایا گیا تھا کہ پولیس کو کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ کیا جائے، پبلک سیفٹی کمیشن بنایا جائے، اس میں پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا، اس کو آپ نے کیونکہ پاور آپ کو کی کہ پولیس آپ کے انڈر ہو۔ تو یہ جو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس کی اپروچ ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی اپروچ ہے، یہ اینٹی ڈیموکریٹک اپروچ ہے۔ یہ جتنی امینڈمنٹس آپ اٹھا کے لے رہے ہیں، یہ صرف اپنی پاور کو گریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہی وجود پر سوال اٹھانے لگے، اپنے ہی ملک کے خلاف ہو جائے، اپنی ہی مسلح افواج کی دشمن ہو جائے اور اپنے ہی ملک کی تخریب کاری کرنا شروع کر دے۔ جب اس قسم کا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کسی معاشرے میں، تو پھر دشمنوں کو باہر سے حملہ کر کے اس ریاست کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس ملک کے اپنے ہی لوگ اور خاص طور پر نوجوان نسل خود دشمن فوجوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی ہی مسلح افواج کو اندر سے کمزور کرتے ہیں، پشت میں خنجر مارتے ہیں اور ریاست کی جڑیں کاٹ کر پوری سلطنت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ ریاست پاکستان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ پچھلے 75 سال ہوتا رہا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے اور پوری دنیا میں جتنا بھی کفر ہے، چاہے وہ ہندو مشرک ہوں یا ہندو صہیونی ہوں یا خوارج جہنم کے کتے ہوں یا لبرل اور سیکولر طبقہ ہو، یہ سب پاکستان کی اسلامی اور نظریاتی روحانی اساس کے شدید دشمن رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہمارے لیے بہت اچھی ہوئی ہے، جو مجھے پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ امریکن کو بڑا شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کہ $7.2 بلین کا جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے، اس میں کچھ چیزیں جو استعمال کر سکتے ہیں، ان میں نائٹ ویژن گوگلز بھی ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن دشمن کو بڑی دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، اور پاکستان سے زیادہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے، میری اطلاع یہ ہے، سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا بھرپور پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کیا جائے گا، اس کا الٹرنیٹ پاکستان کو دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹری ٹو ملٹری آمنا مارک بائی ورڈ جو کوآپریشن ہے نا، اس کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا، جب پہلی دفعہ درپیش ہیں،
افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو بین الاقوامی بارڈر کے طور پر لیا جانا تاریخی حقیقت ہے. سنا ہے کہ ان کے لیے یہ جو اسکلیشن ہے سعودی عربیہ شمول دیٹ از کنسرننگ. سو آئی تھنک پاکستان نے، آپ نے جیسے خود کہا، یہ ایک مدبرانہ اگر وہاں سے ریکویسٹ آئی ہے، پاکستان شوڈ بی دا بگر پلیئر اینڈ سے کہ اچھا جی وی آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ، لیکن آپ جو ہیں اب بہیو کریں. آپ نے اپنے ابتدائیے میں مالک صاحب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ریز کی. لیٹ می جسٹ ہائی لائٹ دوز. پہلے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ میسجنگ ہے، پاکستان کی طرف سے بھی جو ہو رہا ہے وہ میسجنگ ہے، اور جو افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے وہ بھی میسجنگ ہے. مثلا جو چوکیاں ہیں، اگر اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو رکھ لے اور ٹیریٹری لے لے، ایسا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ میسجنگ ہمیشہ جو ہے نا وہ بائی فائر پاور از دا ورسٹ میسجنگ. تو اگر میسجنگ یہ ہونی ہے، ان کے اوپر بھی تو پھر پریشر آ جاتا ہے نا. مگر انڈیا اس وقت پورا جسے کہتے ہیں نا انوالو ہو چکا ہے افغانستان میں ود طالبان گورنمنٹ، اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ آئی تھنک لیوریجنگ کے لیے یہ کریں گے افغانس، انڈیا کے ساتھ بات کریں گے. پرابلم ان کے لیے، سب کے لیے، افغانس کے لیے اور انڈیا کے لیے ہے کہ انڈیا پہنچ نہیں سکتا افغانستان. انڈیا کے صرف 2 ہی راستے سے، یا تو وہ یہاں سے جائیں پاکستان سے، لاہور سے ان کے جائیں ایکسیس ملے ٹو افغانستان، یا یہ ہے کہ چابہار سے ملے. چابہار ایران کے اندر بلاک ہو گیا ہے، یہاں پاسبل نہیں ہے، اور ادھر سے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انڈیا کی جو اس وقت انٹرونشن ہے وہ ایک سائیکولوجیکل مورل ہو سکتی ہے، فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، مگر ان ٹرمز آف اینی فزیکل سپورٹ وہ بڑا مشکل ہے. اچھا، تو ان کی تو آپس میں بات چیت ٹریڈ سے ریلیونٹ بتائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ٹریڈ کیسے ہوگی اگر یہی روٹس اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک، تو ایسے میں تو ان کا دورہ پھر اسی ضمن میں لگتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. بٹ ان کا یہ کہنا کہ وندے ہندوستان اسپیشل نیوز کے ایک اور ویڈیو میں آپ لوگ کا سواگت ہے. بھارت نے پوری فل سپورٹ افغانستان کو کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے، اور افغانستان کو بھارت کی سپورٹ دیکھ کر پاکستان ایک دم سے ڈر چکا ہے. جو پاکستان سوچ رہا تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر بھاری پڑیں گے، مگر اب وہی پاکستان ایک دم سے ڈر چکی ہے، کیونکہ اب افغانستان کے دیش میں بھارت کا ایئر فورس بن رہا ہے، جس پر افغانستان کے دیشوں میں بہت ہی زیادہ طاقت آ چکی ہے اس سمے. اور افغانستان کی آرمی چیف بھی اس سمے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اور اس سمے پاکستان کے دلوں میں ایک دم سے خوف جگا چکے ہیں. اور بھارت کی پی ایم مودی پوری فل سپورٹ اس سمے افغانستان کو کر رہے ہیں، جس پر پاکستان کی آرمی چیف ایک دم سے ڈرے ہوئے ہیں. جو پاکستان کے جتنے بھی سینک تھے سبھی اب ڈر چکے ہیں بھارت کی اور افغانستان کی اتنی اچھی دوستی دیکھ کر. ایک دم پاکستان کو اس سمے سوچ رہا تھا پاکستان کی افغانستان سے تو ہماری دوستی تھا، تو مودی جی سے دوستی کیسے ہو گئی. مگر یہ پاکستان یہ نہیں جانتا تھا کہ مودی جی سے سب سے دوستی ہے، اور مودی جی ہمیشہ کسی نہ کسی دیش کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور یہ پاکستان سوچ رہا تھا کہ ہم افغانستان کے خلاف اپنی پوری فل طاقت لگا کر افغانستان کو نقشے سے غائب کر دیں گے. مگر یہ پاکستان یہ نہیں جان رہا تھا کہ افغانستان کو پوری دیش سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان کو 50 اور مسلم دیش سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر اب پاکستان نقشے سے غائب ہونے کی کگار پر آ چکا ہے. کیونکہ پاکستان کی اس سمے جو حالت ہے، پاکستان کے دیشوں میں اس سمے ایک ٹائم کے لوگ کھانا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. اور یہ پاکستان ہمیشہ اپنی بڑی بڑی دعویٰ کرتا ہے، کسی نہ دیش سے ہمیشہ الجھتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم سبھی دیش سے بہت ہی بڑے ہیں. مگر یہ پاکستان یہ نہیں سوچتا ہے کہ پاکستان سبھی دیش کے جوتے کے نیچے ہے. اور یہ پاکستان جان چکا ہے کہ اب کسی بھی دیش سے پنگا لیں گے تو ہماری نقشہ ختم ہو جائے گی. اور اس بار پاکستان کے نقشہ ختم ہونے کی کگار پہ آ چکا ہے. اب پاکستان کی نسلیں بھی ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ جو افغانستان کی فورسز ہے وہ اپنی پوری فل پاور میں ہے. اور افغانستان جب بھی پاکستان بارڈر پر آ رہا ہے تو پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے سینک ڈر کر اپنی بارڈر کو ہی چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کی حالت. اس کے بعد بھی یہ پاکستان بولتا رہتا ہے کہ ہم سبھی دیش سے بہت ہی بڑے ہیں، ہماری کوئی بھی برابری نہیں کر پائے گا.